कंट्रोल में है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अपनी करारदाद में ये मुतालिबा किया गया है कि अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक, औरतों और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियतों के हुकूक का ख्याल रखा जाए, जबकि सियासी हल के लिए तमाम फ़रीक़ैन को एतमाद में लिया जाए। नाज़रीन, अफगानिस्तान में 20 साल क़याम और तवील तरीन जंग के बाद अमरीका और उसके इत्तेहादी इनख़ला के मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले ही जा चुके हैं, जबकि गैर मुल्की इनक़लाब की तकमील के बाद अफ़गान तालिबान ने काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर कंट्रोल संभाल लिया है और यहाँ रह जाने वाले अमरीकी साजो सामान को भी अपने कब्जे में ले लिया है। अमरीकी वज़ारत दिफ़ा का कहना इस बारे में यह है कि अमरीका और इसके इत्तेहादियों का अफगानिस्तान से इनख़ला मुकम्मल हो चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल मैकेनिज़ी का इनख़ला के हवाले से कहना था कि इनक़लाब का ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, ताहम इस हवाले से दिल में कसक बाकी है, क्योंकि हम जिन लोगों को साथ लाना चाहते थे उनमें से बहुत सारे लोगों को साथ नहीं ला पाए हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान से गैर मुजाहिद उन्होंने PTV न्यूज़ से कुछ देर पहले खुसूसी गुफ्तगू की है और ये जो सियासी अमल अब शुरू होना चाहिए, वादे के मुताबिक जो तालिबान की जानिब से किया गया था कि जब अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज का यहाँ से मुकम्मल इनख़ला हो जाएगा तब हम हुकूमत बनाने का ऐलान करेंगे, तो ये ऐलान करने के लिए बहुत सारे इक़दामात तालिबान को करना है। उन्हीं तालिबान के इक़दामात के हवाले से अफ़गान तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हमसे गुफ्तगू की है, PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। कहना उनका ये था कि पंजशेर का जो इलाका है वहाँ की जानिब अब हम पेश कदमी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि यहाँ एक मामूली सी झड़प तो ज़रूर हुई है, लेकिन मामलात ज़्यादा ख़राब न होने पाएँ और तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही फ़रीक़ैन के दरमियान हल हो जाएं। इसी के बारे में पहले भी बात की गई थी तालिबान की जानिब से और आज हम ये देख रहे हैं कि पंजशेर की जानिब भी इसी तरह की कोई हिकमत अमली हमें दिखाई देती है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि तमाम का तमाम जो अफ़गानिस्तान है अब वो इस वक्त हमें दिखाई देता है कि कंट्रोल में है तालिबान के, लेकिन पंजशेर का इलाका ऐसा है जहाँ उनका कंट्रोल नहीं है। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो रेजिस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर उन्हीं की हुकूमत मौजूद रहे, लेकिन तालिबान का मानना यह है कि यहाँ भी उन्हीं की हुकूमत होनी चाहिए बाकी सारे मुल्क की तरह। इसके लिए एफर्ट्स की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं। ये एफर्ट्स, ये कोशिशें किस हद तक कामयाब हो पाएंगी और मज़ीद आगे चलकर तालिबान को क्या कुछ करना है, इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है अदनान रफ़ीक साहब से, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सियासी दाव पेज को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और ख़ास तौर पर उबूर रखते हैं अफ़गान उमूर को लेकर। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान रफ़ीक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अदनान साहब, मैं बात करूंगी जिस तरह से डेडलाइन से पहले अमेरिका के इत्तेहादी, अमेरिका के अपने फ़ौजी वहां से जा चुके हैं, बहुत सारे लोग रह गए हैं, इस पर थोड़ा बहुत रिग्रेट है अमेरिका को, इस पर यकीनन मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो गुफ्तगू की है PTV न्यूज़ से और ख़ास तौर पर उन्होंने बात की है पंजशेर के इलाके के हवाले से, जहाँ वो चाहते हैं कि बाकी अफ़गान की तरह वो अपना कंट्रोल कायम कर लें, लेकिन सर वहाँ से रेजिस्टेंस देखने में आ रही है। आपको लगता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा देर तक चल पाएगी, वो लोग कामयाब हो जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अफ़ाम तफ़हीम से, मुज़ाकरात से या बज़ोर ताकत ही सही तालिबान के कब्ज़े में आ जाएगा ये इलाका भी पंजशेर का? सर जी देखें, वादी पंजशेर की एक हिस्ट्री है कि इन्होंने पहले भी 90 की दहाई में बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया था और तालिबान कभी इस इलाके पे काबिज नहीं हो पाए थे। लेकिन मेरे ख्याल में अब काफ़ी सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है और इस बार तालिबान ने ये जो इंतहाई सुरत के साथ सारे अफगानिस्तान पे अपनी इजारादारी कायम की है, ये बड़ी हद तक लोकल लेवल पे जो उनकी नेगोशिएशंस थी, बहुत से इलाकों में उन्होंने लोकल अलायंसेस बनाए, लोकल नेगोशिएशंस की और बड़ी हद तक बगैर लड़ाई के लोगों ने इनको एक्सेप्ट कर लिया और ये आहिस्ता आहिस्ता काबुल तक पहुंच गई और फिर काबुल भी बगैर लड़ाई के इनके चला गया। तो मुझे ये लगता है कि उम्मीद करनी चाहिए कि खून रेजी के बगैर कोई वादी पंजशेर का एक तस्फिया हो जाए और अगर इसको एक जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो रही है, अगर कोई ना कोई तालिबान ऐसा 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 लाएअमल निकाल सके जिसमें जो मजीद कौमियतें हैं अफगानिस्तान की, उनमें वादी पंजशेर और उसकी लीडरशिप भी आती है, कोई उनके साथ भी तस्फिया हो सके तो सबसे बेहतर सूरत हाल तो यही होगी। लेकिन अगर प्योरली मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरे ख्याल में 90 की दहाई वाली सूरत हाल नहीं है और शायद वादी पंजशेर बहुत ज्यादा देर तक रेजिस्ट ना कर पाए तालिबान को। अच्छा अदनान साहब, अब कुछ अमेरिका की बात कर लेते हैं।
امریکہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ کیا مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں امریکہ کی جانب سے؟ اب چونکہ فوجوں کا انخلا تو ہو چکا، وقت سے پہلے ہو چکا، لیکن اب جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں امریکہ کو لے کر، خاص طور پر آج جس طرح سے ہم نے دیکھا طالبان کی جانب سے ایک بیان یہ سامنے آتا ہے کہ امریکہ کو جس طرح سے ہم نے شکست سے دوچار کیا ہے، اس شکست کو دیکھتے ہوئے باقی لوگ سبق حاصل کریں۔ اب یہ جو امریکہ کی شکست کا بار بار ذکر ہونا ہے، یہ امریکہ کے لیے بڑی سبکی کا باعث ہے، خاص طور پر اس کی جو اتحادیوں کی جانب سے تنقید ہو رہی ہے اس میں بھی بڑی سبکی ہو رہی ہے امریکہ کی۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جس طرح سے یہاں سے نکل گیا ہے ویسے چپ چاپ بیٹھا رہے گا، دیکھتا رہے گا افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، یا مزید کچھ کیا جا سکتا ہے اس کی جانب سے افغانستان کے اندر؟ آپ سمجھتے ہیں آئندہ کچھ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، میرے خیال میں امریکہ کی اور کئی سارے اور خطے کے جو ممالک ہیں ان کی سب سے بڑی ریڈ لائن یہی ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک بشمول امریکہ کے خلاف کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی یا کسی بھی اور کی اس طرح کی موومنٹ کے لیے استعمال نہ ہو سکے۔ آئی تھنک جب پچھلے سال امریکہ اور طالبان کا معاہدہ ہوا تھا تو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہی ایک مین آبجیکٹو ہے جو امریکہ اب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مزید دو تین ایشوز ہیں جن پہ انٹرنیشنل کمیونٹی یقیناً اس کو کنسرنز ہیں، وہ افغانستان میں ہیومن رائٹس کی صورتحال ہے کہ طالبان اگر پاور میں ہوتے ہیں تو اس حوالے سے کس طرح کی پیش رفت ہوتی ہے، اور تیسری بات تھوڑا بہت کنسرن لیجیٹیمیسی کا بھی ہے کہ طالبان یا ایک انکلوسیو حکومت کس طرح سے افغان عوام جو ہیں ان کا اعتماد حاصل کرتی ہے، وہ کس شکل میں وہ اس اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ تو لیجیٹیمیسی، ہیومن رائٹس، لیکن ان دونوں سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور باقی ممالک کے لیے سب سے بڑی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغان سرزمین ان میں سے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو سکے، اور طالبان نے بارہا اس بات کی گارنٹی دی ہے۔ اب یہ ہے کہ یقیناً طالبان نے جس طرح سے 20 سال کے بعد پورے افغانستان پہ قبضہ کیا ہے، یقیناً وہ اس کو اپنی فتح سے تعبیر کریں گے، اور امریکہ کے لیے، اور جس طرح سے بالخصوص پچھلے کچھ ہفتوں اور مہینوں کے دوران یہ ہوا ہے، وہ امریکہ کے لیے یقیناً ایک سبکی کا باعث بنا ہے، اور امریکہ نے ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ ان سے مس کیلکولیشن ہوئی، ان کا خیال نہیں تھا کہ اتنی سرعت سے افغان طالبان جو ہیں وہ یہ اتنی کامیابیاں حاصل کر لیں گے۔ تو بہت یقیناً ساری ہے، لیکن چیزیں میں ایسی ہوئی ہیں جس کے لیے امریکہ تیار نہیں تھا، سر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ جی اچھا، جی آپ نے خود اپنی اس گفتگو میں ذکر کیا سلامتی کونسل کی جانب سے ایک جو قرارداد منظور کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، بچوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے کہ ان کا تحفظ کیا جانا چاہیے، اور جو سیاسی عمل ہے اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے، لیکن تمام فریقین کو شامل کرتے ہوئے۔ ایک تو یہ فرما دیجیے گا تمام فریقین راضی ہو پائیں گے اس پر؟ میں داعش کی بھی یہاں پر بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس کی جانب سے بھی جو اٹیک ہوا، جس طرح سے اس کو قبول کیا گیا، اور جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے طالبان کو اس جانب انگیج کرنے کی، دیگر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر، اس پہ تبصرہ فرما دیجیے گا۔ پھر مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو چائنا نے اور رشیا نے اس قرارداد پر، اگر میں غلط ہوں تو میری کریکشن کیجیے گا، خاموشی کا لفظی میں استعمال کروں گی، یہ خاموشی کیوں اختیار کی ہے سر ان دونوں ممالک نے؟ میرے خیال میں تو اس چیز پہ کنسنسس ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو پائے، چاہے وہ صحیح۔ چائنا ہو، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی آئی تھنک جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ یو این کے فورم سے کم از کم لفظی حد تک وہ یقیناً اس پہ کنسنسس کا اظہار کرے گی۔ لیکن پریکٹیکل بات یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت ایک افغان طالبان کی اجارہ داری بہرحال قائم ہو چکی ہے، خون ریزی کے بغیر قائم ہوئی ہے، اور اس میں اب ایک رسپانسبلٹی طالبان پہ آتی ہے یقیناً کہ وہ یہ پروف کریں کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس سے مختلف طرز عمل کا مظاہرہ کریں گے جس کا انہوں نے 90 کی دہائی میں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو شورا کا کانسیپٹ ہے، جو اسلام میں بھی ہے، جو بین الاقوامی سارے سٹینڈرڈز ہیں کسی بھی ملک میں ایک لیجیٹیمیٹ حکومت کے ہونے کے، کہ وہ عوام کی منشا اور مرضی سے قائم ہو، اس کا ایک میکنزم جو ہے وہ الیکشن کی صورت میں عام طور پہ، عمومی طور پہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔
لیکن کسی نہ کسی طور افغان عوام اور ان کے جو دیگر نمائندگان ہیں یا دیگر لیڈران ہیں ان ساروں کی اس عمل میں شمولیت، یہ بھی ایک طالبان کے لیے چیلنج ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک اس حوالے سے زیادہ ایمفسائز نہ کریں، اس حوالے سے جس کو کہتے ہیں ٹرننگ اے بلائنڈ آئی، کیونکہ اتھارٹیرین گورنمنٹس تو اور بھی کئی ممالک میں چل رہی ہیں، لیکن جب تک ان ممالک کے اپنے مفادات کو افغان ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ سے خطرہ لاحق نہیں ہوتا، میرے خیال میں یہ افغان حکومت جو ہے ڈی فیکٹو حکومت یہ چل سکتی ہے ایز لانگ ایز کہ وہ تھوڑا سا مختلف طرز عمل کا مظاہرہ کرے، لوگوں کو بنیادی حقوق یقینی بنائے، امن و امان یقینی بنائے، اور کچھ نہ کچھ شورا کا اور ایک انکلوسیوٹی کا مظاہرہ کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عدنان رفیق صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، بات کر رہے تھے ہم سے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، جہاں ہم جانتے ہیں کہ اب چونکہ امریکی افواج کا، اتحادی افواج کا انخلاء جو ہے وہ ڈیڈ لائن سے پہلے مکمل کر لیا گیا ہے، وہاں کی صورتحال پر ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور آپ کو بتائیں ناظرین کہ امریکہ اب اس بارے میں یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا، بالکل بھی وہ اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ اتنی تیزی سے جو یہاں موجود طالبان ہیں افغانستان کے اندر وہ کابل تک پہنچ جائیں گے، سارا کنٹرول سنبھال لیں گے، اور انہیں اتنی تیزی سے اپنی افواج کو اور اپنی اتحادی افواج کو یہاں سے لے جانا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہیں امریکہ یہاں سے نکالنا چاہتا تھا، امریکہ انہیں نکال نہیں پایا ہے. اس پر کہیں نہ کہیں ہمیں رنجیدہ دکھائی دیتا ہے امریکہ اس سارے معاملے کو لے کر. بہرحال جی، اب بات ہو رہی ہے ساری دنیا میں کہ افغانستان میں اب اس انخلاء کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. انخلاء کے بعد طالبان نے خود یہ کہا تھا کہ تب تک ہم حکومت کا اعلان نہیں کریں گے جب تک یہاں سے تمام امریکی اور اتحادی افواج نہیں نکل جاتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اعلان کب کیا جاتا ہے، کب جو وزارتیں ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں، کب باقاعدہ طور پر حکومت تشکیل دی جاتی ہے، اور پھر سب کو انتظار یہ ہے کہ یہاں پر ترقی کا جو عمل ہے وہ کب شروع ہوگا. لیکن ناظرین، اس ترقی کے عمل کے شروع ہونے سے پہلے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو. امن کیا ہے؟ امن یہ ہے کہ یہاں موجود جو انسان ہیں، یہاں موجود جو عوام ہیں، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، یہاں بچوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے. یہاں خاص طور پر خواتین جو بہت ساری خواتین بہت خوفزدہ تھیں کہ طالبان کے آنے کے بعد شاید ان کے پورے حقوق چھن جائیں گے. ایسا ہوا نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طالبان ترجمان جو ہیں وہ میں دکھائی دیتے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے، خواتین سے بات ہو رہی ہے، بہت ساری خواتین اینکر جو ہیں وہ ٹی وی پر ہمیں کام کرتی ہوئی ابھی بھی دکھائی دے رہی ہیں. تو ایکسپیکٹ ہی کیا جا رہا ہے کہ صورتحال بہت بہتر ہونے والی ہے. صورتحال جیسی بھی ہوگی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ابھی ہمیں آپ کو آگاہ کرنا ہے ایک بہت بڑی خبر سے جو ہم تمام پاکستانیوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی مبارکباد دی ہے. کس کو مبارکباد دی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. محمد امجد ثاقب صاحب جو کہ چیئرمین ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے، انہیں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ مبارکباد کیوں دی گئی ہے. ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے ایشیا کا، اور آپ کو بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ایوارڈ ہے کہ اس کو نوبیل پرائز کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے جگہوں پر یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ یہ ایشیا کا نوبیل پرائز ہے. لیکن یہ اصل میں رامن میگسیسے پرائز ہے جس کا آغاز جو ہے 1957 میں ہوا تھا، اور یہ ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے اپنے ممالک کے اندر، اپنے اپنے شعبوں کے اندر کوئی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. مبارکباد تو آپ نے دیکھ لی جو دی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے. اب جن کو مبارکباد دی گئی ہے، بالکل محمد امجد ثاقب صاحب جو کہ چیئرمین ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے، وہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم امجد ثاقب صاحب. جی وعلیکم السلام. ثاقب صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور شکریہ سے بھی پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اپنی طرف سے، ہمارے تمام دیکھنے والوں کی جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو مبارکباد دیں. اور مبارکباد تو اس لیے آپ کی بنتی بھی ہے زیادہ کیونکہ آپ نے تمام پاکستانیوں کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے. پہلے مجھے یہ بتا دیجیے گا امجد صاحب، فیلنگز کیا ہیں؟ کس طرح سے آپ کو یہ خیال آیا تھا کہ آپ کو اخوت فاؤنڈیشن کے تحت یہ کام شروع کرنا ہے، اور اب جب اس کا اتنا بڑا صلہ ملا ہے تو کیا تاثرات ہیں سر آپ کے؟ جی عاصمہ، فیلنگز تو شکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے.
جب بھی کوئی عزت کا مقام ملتا ہے تو جو سب کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا نتیجہ ہے. تو یہ فیلنگز ہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ یہ اعزاز میرا نہیں ہے, یہ ہمارا اجتماعی اعزاز ہے. کوئی ایک شخص کوئی ایک بڑا کام نہیں کرتا, بیسیوں ہزاروں لوگ ساتھ شامل ہوتے ہیں تو کارواں بنتا ہے اور پھر کارواں اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ پوری قوم کا اعزاز ہے. یہ جو اعزاز ہے میں ہر پاکستانی کے نام کرتا ہوں, اس پاکستانی کے نام جو پاکستان کو ایک عروج کی مقام پر دیکھنا چاہتا ہے, جس کا دل پاکستان کی محبت میں دھڑکتا ہے. تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ کے دل میں یہ خیال کیسے آیا. دیکھیں, یہ دل میں خیال آپ کے بھی آتا ہے, ہر شخص کے آتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ مدد کا جذبہ جو ہے یہ پاکستانیوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اب یہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے چند دوستوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیں. نیکیاں انفرادی ہوں تو بھی اچھی ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ اجتماعی رنگ اختیار کر لیں تو پھر وہ اخوت بن جاتی ہیں, پھر وہ شوکت خانم بن جاتی ہیں, پھر وہ سیلانی ٹرسٹ بن جاتی ہیں, پھر وہ انڈس ہسپتال بن جاتی ہیں, پھر وہ SIUT بن جاتی ہیں. تو یہی طریقہ کار ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو جب ہم ایک دریا کی صورت میں موجوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر اس میں طاقت آتی ہے. تو یہی اخوت کی طاقت کا راز ہے, اور ہم نے الحمدللہ یہ مواخات مدینہ کا جو تصور ہے اس پر عمل کیا, اور پھر بغیر سود کے اس پر عمل کیا. اچھا محمد امجد ثاقب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ جو نہیں جانتے ہیں, اور خاص طور پر ایسے لوگ ناظرین آپ میں سے جو ضرورت مند ہیں, پاکستان میں موجود ہیں, اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو بتا دیں کہ محمد امجد ثاقب صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے, یہ جو ادارہ ہے اخوت, یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. یہ ایسے بہت سارے لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو بہت کم پیسوں کے اندر اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ قرض جو ہے یہ بلا سود دیا جاتا ہے, اس پر کوئی سود کوئی انٹرسٹ نہیں لیا جاتا ہے. لیکن محمد امجد ثاقب صاحب یہ بتائیے گا, بینکوں سے لوگ قرضے لیتے ہیں, بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں, قرضہ واپس نہیں کرتے ہیں, ایسا کیا جادو ہے آپ کے پاس کہ آپ لوگوں کو یہ قرضہ دیتے ہیں؟ اور میں نے یہ سنا ہے کہ تقریباً 100% تک بہت بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تمام کا تمام جو قرض ہے جو آپ دیتے ہیں یہ واپس مل جاتا ہے. سر جی عاصمہ, اس کا جواب بھی ہے کہ جو جادو ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے مواخات مدینہ. ہم اس امر پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر آپ پھول بوئیں گے تو آپ کو پھولوں کی فصل ہی ملے گی, آپ کانٹے بوئیں گے تو آپ کو کانٹے ملیں گے. اگر آپ محبت, ایثار, قربانی, دیانت, شفافیت کے پھول بوئیں تو آپ کو ایسے ہی پھول ملیں گے. تو ہم جو لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں, ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ ہم قرضہ دینے والے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مواخات کرنے آئے ہیں, تمہیں اپنا بھائی بنانے آئے ہیں. اور اس بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمہیں بھیک کے راستے پہ نہ ڈالیں بلکہ قرض حسن دیں, جس سے تم کاروبار کرو, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, اس ملک کی اکانومی میں پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کرو, اور پھر کسی اور کو دینے والے بن جاؤ. تو یہ وہ تصور ہے جب لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہوتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ جب اس کو قرض ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی بھائی بھی مجھے آج قرض نہیں دیتا, یہ کون لوگ ہیں جو بغیر سود کے مجھے کاروبار کے لیے قرض دے رہے ہیں. تو یہ آئیڈیاز جو ہے وہ اس کو مغلوب کر دیتے ہیں, اس کو فتح کر دیتے ہیں. اچھا, یہ جس آپ جس تصور کی بات کر رہے ہیں, اسی تصور کے تحت ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات پر احساس پروگرام شروع کیا گیا ہے, دائرہ کار اس کا بہت وسیع کیا گیا ہے. حکومت اپنے طور پر اقدامات کر رہی ہے, آپ کی اخوت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, دیگر بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اب اس سطح پر جب آپ آ گئے ہیں, آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر, آپ کے کام کو سراہا جا رہا ہے, کون کون سے ایسے ایریاز ہیں ابھی بھی ہمارے ملک میں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اس وقت سن رہے ہیں, جن کو آپ اس طرف مائل کرنا چاہیں گے, قائل کرنا چاہیں گے کہ وہ آگے آئیں اور آپ کی طرح کا یہ کام شروع کریں؟ آپ کا میسج ان کے لیے یہی ہے نا کہ سر اس میں تو کوئی خسارہ نہیں ہے, اس میں تو صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے, بندہ بھی راضی ہے, اللہ بھی راضی ہے, ایسا ہی ہے نا سر؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہمیں آئزولیشن سے نکل کر ایک پارٹنرشپ کے تحت کام کرنا چاہیے. حکومت اتنے اچھے کام کرتی ہے, سول سوسائٹی اتنے اچھے کام کرتی ہے, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر اتنے اچھے کام کرتے ہیں. یہ جو تینوں اہم ترین ایکٹرز ہیں نا ترقی کے, پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر اور سول سوسائٹی,
ان میں اگر سینرجی ہو جائے اور ان میں اگر شیئرنگ ہو جائے تو یہ ملک کی کایا پلٹ سکتی ہے. مثال کے طور پر احساس پروگرام کا آپ نے نام لیا. ہم بھی احساس پروگرام کے ساتھ مل کے لوگوں کو انتہائی چھوٹی سطح پر قرضے دیتے ہیں. اور اب پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خزانہ نے ایک بہت بڑے پروگرام کا اعلان کیا جس کا نام ہے کامیاب پاکستان پروگرام. اس کے تحت وزیر اعظم نے کہا کہ ہر کوئی شخص جو 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ لینا چاہے اور ایک استحقاق رکھتا ہو اور کاروبار کرنا چاہتا ہو تو اس کو ہم بلا سود قرضہ دیں گے. اب وہ بلا سود قرضے اخوت اور اخوت جیسے اداروں کے توسط سے ان لوگوں تک پہنچیں گے. یعنی یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک خوبصورت مثال ہے کہ جس میں بینکوں سے ہول سیل پیسہ لیا جائے گا اور قرضہ چھوٹا قرضہ دینے والے اداروں کے ذریعے سے غریب لوگوں تک پہنچے گا اور پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن اور پھر حکومت کے جو دیگر ادارے ہیں وہ اس پورے نظام کی نگرانی کریں گے. تو میں آپ کو ایک آج پیشین گوئی کرتا ہوں کہ اگر کامیاب پاکستان پروگرام چند سال چل گیا تو اس ملک کی کایا پلٹ جائے گی. پھر دنیا بھر میں جیسے آج اخوت کی پذیرائی ہو رہی ہے تو پھر اس پروگرام کے توسط سے ہمارے بالکل جی پھر کامیاب پاکستان پروگرام کی پذیرائی ہو رہی ہوگی. آپ اس میں حکومت کا بھی ساتھ دے رہے ہیں, حکومت آپ کا ساتھ دے رہی ہے, آپ مل جل کر احساس کر رہے ہیں لوگوں کا. احساس پروگرام کے تحت بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. محمد امجد ثاقب صاحب, بہت سارے پاکستانی بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہوں گے. اب کچھ مزید لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جنہیں آج معلوم پڑا ہے کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے علم میں تو پہلے تھا, بہت سارے لوگوں کے علم میں جن میں نہیں تھا. ناظرین اب آپ جان گئے ہوں گے. بہرحال محمد امجد ثاقب صاحب, آپ فخر ہیں پاکستان کا اور آج اسی فخر کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے آپ کے لیے ایک پیغام بھی جاری کیا ہے. ہمارا پیغام بھی آپ کے لیے کچھ ایسا ہی ہے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور ڈھیروں نیک خواہشات ہیں کہ آپ اس کام کو مزید آگے لے کر چلیں. بہت شکریہ محمد امجد ثاقب صاحب, چیئرمین ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. ہم سے بات کر رہے تھے کیونکہ آج انہوں نے ایشیا کا نوبیل جس کو کہا جاتا ہے, نوبیل جس کو مانا جاتا ہے, وہ پرائز ون کیا ہے, ریمن میگسیسے ایوارڈ, جو 1957 سے لوگوں کی جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر دیتے ہیں. اور یہ ایک پاکستانی جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, ہم ان کی گفتگو آپ سے شیئر کر رہے تھے. بہرحال جی شیئر آپ سے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے, بہت ساری سٹوریز ہیں, بہت ساری خبریں ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہمیں آپ کو لے کر جانا ہے نیوزی لینڈ, اور جب نیوزی لینڈ کی بات ہوتی ہے
اور کووڈ کا ذکر ہوتا ہے کہیں پر بھی، کیونکہ ابھی ہمیں کووڈ ہی کا ذکر کرنا ہے، تو ذہن میں نیوزی لینڈ اس لیے بھی آتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے، یہ وہ کنٹری ہے جس نے سب سے پہلے دنیا میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کووڈ فری ہو چکے ہیں، ہمارے ملک میں ایک بھی کووڈ پازیٹیو کیس نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گزشتہ مہینے یہاں پر کووڈ کے کیسز دوبارہ سے رپورٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، یہاں پر دوبارہ سے لاک ڈاؤن کرنا پڑا تھا، اور ابھی ہمارے پاس یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ یہاں بہت ساری جگہوں پر مریضوں کی تعداد کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن آکلینڈ جو ہے یہاں پر ابھی بھی بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے سکولز جو ہیں، دفاتر جو ہیں، بزنس جو ہیں یہاں پر بند کرنے پڑے ہیں۔ کیا سچویشن ہے رپورٹ میں دیکھیے۔ نیوزی لینڈ میں حکومت کی طرف سے سخت لاک ڈاؤن کی اطلاق کے بعد دوسرا دن ہے کہ مریضوں کی تعداد میں کمی ہے۔ اس مہینے پھیلنے والی وبا نے حکومت کو انتہائی اقدامات اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ یہاں مریضوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ نیوزی لینڈ میں کل مریضوں کی تعداد 612 ہے، جن میں سے 597 کیسز یہاں کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں ہیں، اور یہ اس وقت نیوزی لینڈ میں کرونا وبا کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نیوزی لینڈ کی دارالحکومت ولنگٹن میں کل مریضوں کی تعداد 15 ہے۔ نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا شہر آکلینڈ ہے، جس کی آبادی 17 لاکھ ہے۔ یہاں اگلے 4 ہفتے کے لیے لیول 4 کا لاک ڈاؤن نافذ رہے گا، جبکہ ملک کے دوسرے علاقوں میں 1 ستمبر سے لاک ڈاؤن میں آسانی کر دی جائے گی۔ لیکن اس آسانی کے باوجود ملک بھر میں اسکول، دفاتر، عوامی جگہیں بند رہیں گی، کیونکہ سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنے کی شرط کے ساتھ کاروبار کھول دیے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ کورونا کی ڈیلٹا شکل کی زد میں ہے۔ وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کا کہنا ہے کہ لوگوں کو وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اور اس وقت حکومت وبا پھیلنے کی وجوہات کو جاننے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں اس حوالے سے لاک ڈاؤن کو سخت کرنے اور اس کی تاریخ میں توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ اس سے کسی صورت دریغ نہیں کریں گے۔ اس مہینے سے شروع ہونے والی وبا سے قبل نیوزی لینڈ میں کوئی بھی کرونا کا مریض نہیں تھا۔ اب تک یہاں وبا سے کل 3100 افراد متاثر ہوئے ہیں، اور وزارت صحت کے مطابق وبا سے یہاں 26 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں کیا صورتحال ہے یہ تو آپ نے جانا، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ جنوبی افریقہ میں ایک نیا وائرس آ گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہے تو یہ کووڈ ہی، لیکن اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے، اور اس نئی شکل کو ڈومس ڈے کا نام دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کووڈ سے، کرونا وائرس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کووڈ سے 100 لوگوں میں سے جو متاثر ہوئے ہیں 20 کی ڈیتھ ہو رہی تھی، تو اس نئے وائرس کی شکل کی وجہ سے یہاں پر 60 لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، یعنی یہ 2 گنا زیادہ خطرناک ہے اس وائرس سے جو پہلے موجود تھا۔ بہت ساری جگہوں پر ہم لوگ بھی اکثر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھجی اب کووڈ کا خاتمہ ہو جائے گا، اب کرونا ختم ہو جائے گا، ویکسین آ چکی ہے، لیکن پریشانی کی بات ناظرین یہ ہے کہ جب اس کا ایک جو اس کی کہا جائے قسم ہے اس پر قابو پانے کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی نئی شکل سامنے آ جاتی ہے۔ ایسی ہی شکل جنوبی افریقہ میں سامنے آئی ہے، دیگر جگہوں پر بھی یہ پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے، کب اس کی تشخیص ہوئی ہے، کب پتہ چلا ہے، اور کیا اس کی ویکسین ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے سموئی ہیں ایک رپورٹ میں، آپ کو دکھائیں گے۔ جنوبی افریقہ میں کرونا کی نئی شکل دریافت ہوئی ہے، جسے ڈومس ڈے کا نام دیا گیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ وائرس کی یہ نئی شکل ڈیلٹا وائرس سے 2 گنا رفتار میں پھیلتی ہے، اور اس سے 2 گنا خطرناک بھی ہے۔ جنوبی افریقہ میں وبائی امراض کے قومی ادارے کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وائرس کی یہ نئی شکل ووہان میں ظاہر ہونے والے وائرس سے بالکل مختلف ہے، اور اس کی حیت کسی دوسرے وائرس سے بھی نہیں ملتی۔ یہ وائرس پہلی مرتبہ جنوبی افریقہ میں دریافت ہوا ہے، لیکن اب اس کے شواہد برطانیہ، چین، کانگو، ماریشیس، نیوزی لینڈ، پرتگال اور سوئٹزرلینڈ میں بھی ملے ہیں۔ یہ نیا وائرس ویکسین کے لیے بھی چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں جو لوگ اس سے پہلے آنے والے وائرس کے اشکال سے متاثر ہوئے، وہ بھی دوبارہ اس وائرس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ وبائی امراض کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈومس ڈے کی شکل میں سامنے آنے والا وائرس پوری دنیا میں اس کی مختلف اشکال سے بالکل منفرد اور اپنی نوعیت کا ہے، اور اس کی آنے والی لہر کسی طوفان سے کم نہیں ہوگی۔ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس کی دریافت سے وبا کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ماسک لگانا، ہاتھوں کو بار بار دھونا اور سماجی فاصلے برقرار رکھنا پہلا قدم ہے، جبکہ ویکسین لگوانا بھی اس حوالے سے بچت کا سامان ہو سکتا ہے۔ کرونا کی مختلف سامنے آنے والی شکلوں نے مریضوں کی تعداد میں اضافے،
अमवात में इजाफे के साथ साथ ममालिक के निज़ाम सेहत को बुरी तरह दबाव में रखा है। डेल्टा वायरस डटकर इंसानों को मुतासिर कर रहा है और बड़ी तेजी से फैल रहा है। डेल्टा वायरस से पहले बरतानिया में दरियाफ्त होने वाला अल्फा वायरस सबसे ज्यादा फैलने वाला और खतरनाक वायरस करार दिया जाता था। ताहम इसी के बाद कोरोना की ऐसी शक्लें सामने आई हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक थीं। इस वक्त कोरोना की 4 अशकाल अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, जबकि दूसरी 4 शक्लें ईटा, लुटा, कपा और लैम्डा पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। साइंसदानों का कहना है कि वायरस की नई शक्ल डेल्टा से ज्यादा फैलने और खतरनाक होने की सलाहियत रखती है। इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए तेजी से इक़दामात और इससे बचने के लिए एहतियात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, वायरस की किस्म कोई सी भी हो, इसके लिए बचने के लिए एहतियात तो हमें करनी ही करनी है, लेकिन इक़दामात भी करने हैं। एहतियात क्या हो सकती है, इक़दामात क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमने राबिता किया है डॉक्टर मोहम्मद बिन सायम से, जो कि माहिर हैं वबाई अमराज के। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद बिन सायम साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से। मोहम्मद बिन सायम साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या चल रहा है कोविड को लेकर? एफर्ट्स हो रही हैं, वैक्सीन बन रही है, वैक्सीनेशन का अमल हो रहा है, लेकिन जब थोड़ी तसल्ली मिलने लगती है कि ठीक है जी हालात बेहतर हो रहे हैं दुनिया भर में, फिर ये कोई ना कोई नई किस्म सामने आ जाती है डॉक्टर साहब। देखें, ये एक वायरस है और वायरस का सबसे जो एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये है कि वो अपने आप को लगातार चेंज करता रहता है। ठीक। तो उसमें यही है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हम कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी या एज अ कंट्री या एज अ वर्ल्ड, वो इसमें यही आ जाता है कि पहले तो जो हमारे 3 स्टेप्स हैं प्रिवेंशन के, मास्क पहने, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग करें, समाजी फासला रखें। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है वैक्सीनेशन। अब वही बात है कि जैसा हम लोग अब कोविड को डील कर रहे हैं या कोविड फैल रहा है, तो ऑफ कोर्स डेल्टा वेरिएंट काफी सीवियर है, काफी बुरा भी पेश आ रहा है, लेकिन वही बात है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको अगर डेल्टा वेरिएंट भी इफेक्ट कर रहा है तो वो उस सेवेरिटी से नहीं करेगा जिस सेवेरिटी से उसको करेगा जो कि वैक्सीनेटेड है ही नहीं। सही। तो इस केस में हमारा जो काम आ जाता है वो आ जाता है कि जी हमने जितना इम्यूनाइजेशन बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, जितनी अपनी पब्लिक सेफ्टी कर सकते हैं वो करें। स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। न्यूजीलैंड ने इसी तरह से ही अपना जो कोविड था वो कंट्रोल किया था, और अभी जो वापस कोविड आया है जो न्यूजीलैंड में भी फैल चुका है वो भी डेल्टा वेरिएंट ही फैला है। तो इन माय ओपिनियन वही बात आ जाती है कि जी हमने मेजर जो काम करना है वो वैक्सीनेशन को प्रमोट करना है। अच्छा ताकि अल्लाह ना डॉक्टर साहब, करे कि ये जब वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है तो बहुत बार जहन में ये भी सवाल आता है कि क्या फिर वैक्सीन को भी बदला जाना चाहिए, क्योंकि हर तरह की किस्म से निपटने के लिए तो शायद अलग अलग वैक्सीन नहीं होगी सर। ये वही बात आ जाती है सर, हम बात करते हैं फ्लू वैक्सीन की, तो फ्लू वैक्सीन जो है वो हर साल एक नए वेरिएंट के साथ आती है, नए वायरस के खिलाफ बनती है। तो क्योंकि ये भी एक कोविड वायरस है तो इसके अंदर भी हम देखें, जरा आपने एक और कॉन्सेप्ट देखा है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है कि बूस्टर डोज का लाया जा रहा है कि तीसरी डोज लगाई जाए कि आपकी इम्यूनिटी को इनहांस किया जा सके, वैक्सीन मिक्सिंग की जा सके ताकि मल्टीपल स्ट्रेन्स को मतलब आप डील कर सकें। तो इसी तरह वही बात है कि जब जिस तरह वेरिएशंस आएंगी, म्यूटेशंस आएंगी, हम उनको स्टडी करते रहेंगे, तो इसी तरह वैक्सीन के भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डोजेस आते रहेंगे मार्केट में टू कवर अप विद दैट जो कि हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, नई नई किस्म की अगर वायरस की शक्ल सामने आ रही है तो वैक्सीन की भी आती रहेगी। सर एक और चीज़ डॉक्टर मोहम्मद बिन सायम साहब फरमा दीजिएगा, पहले जितनी भी अक़साम आई हैं कोरोना की, उनके बारे में कहा गया कि ये बच्चों पर उस तरह से असर नहीं करती हैं। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में बच्चों की कुछ उस तरह से हम बात नहीं हुई, दीगर दुनिया से भी इस तरह की पहले इत्तलात नहीं आई थी, लेकिन अब अमेरिका से कुछ ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो ये क्या सिचुएशन दूसरे ममालिक की जानिब भी बढ़ सकती है, क्योंकि ज़ाहिर वायरस है, एक जगह बच्चों को मुतासर कर रहा है, दूसरी जगहों पर भी कर सकता है। तो जैसे हम पहले अपने लिए एहतियात कर रहे थे, अब हमें बच्चों को ज़्यादा महफूज बनाना है सर। बिल्कुल इस तरह की बात है। जैसा देखिए हमने अभी पाकिस्तान में भी 15+ की वैक्सीनेशन खोल दी है। सो पहले 18 थी, 15 थी, सो वी विल कीप ऑन गेटिंग डाउन। हमने ऐसा तो और पीछे करना है कि ताकि हम हर बंदे को वैक्सीनेट कर सकें, वो छोटा हो तब भी। दूसरी बात यह कि हाँ, डेल्टा वायरस में सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, न्यूजीलैंड का जो है उसमें भी बच्चों में बहुत आया, और पाकिस्तान में भी जो बच्चों की केसेस हैं वो काफी अरूज पे आ चुके हुए हैं। तो उसमें हम ये कहते हैं कि जी बच्चों को भी अब एक बेसलाइन सिखाना की जरूरत है कि जी मास्क पहने, हाथ धोएं और अपना ख्याल रखें। ठीक है। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जी अपना
जो ख्याल है वो माँ बाप का काम है या अपनी कम्युनिटी का काम है कि जी उनको सेफ रखें। और बच्चों को अवेयरनेस भी दी जा सकती है इस बारे में कि ठीक है आप दोस्तों से खेलें, बातचीत करें, सब करें, लेकिन डिस्टेंस रखें, बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं तो फिर हाथ धो लें, ये सैनिटाइज कर लें। और इन तमाम सारी चीज़ों के साथ साथ जो एहतियात आपने बताई डॉक्टर मोहम्मद बिन साइम साहब, हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करवाना। बहरहाल डॉक्टर मोहम्मद बिन साइम साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। डॉक्टर मोहम्मद बिन साइम हमें बता रहे थे कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें अपनानी हैं कोविड को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, वहाँ हमें वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है, जिससे हमें से बहुत से लोग कतराते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यकीन करें ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, उन्हें महफूज रखने के लिए, हमारे प्यारों को महफूज रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि कोविड के दिनों में हमने देखा था कि जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया के अंदर, तो वहाँ उन्होंने मस्जिद नबवी में लोगों को आबे ज़मज़म फराहम करने के लिए, आपको याद होगा, रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि लोगों का जो आपस में इंटरेक्शन है वो कम हो सके। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर भी रोबोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिकने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा बनने लग गए हैं। और ये रोबोट्स जो हैं ये लोगों को सिर्फ खाना पीना फराहम नहीं कर रहे हैं, बल्कि नाज़रीन तो फैक्ट्रीज़ में काम भी कर रहे हैं। कौन कौन से काम कर रहे हैं, कितने में एक रोबोट मिल जाता है और इससे फ़ायदा क्या होता है, कितना लेबर का जो खर्चा है वो लोगों का बच रहा है, इस सब पे हमने एक रिपोर्ट बनाई है ख़ास आपके लिए, आपको दिखाते हैं। जदीद दौर में होने वाली साइंसी तरक्की ने इंसान की बहुत सारी मुशक्कतों को हल करने का सामान किया है। टेक्नोलॉजी ने ऐसी इजादात की हैं जिनसे इंसान दूसरे सैयारों तक जा पहुंचा है और कुछ खबर नहीं कि इसकी इंतहा क्या हो। रिबोट की इजाद और इसकी कारकर्दगी ने इंसान को मुतमईन कर लिया है और बहुत सी जगहों पर मुख्तलिफ कामों के लिए रिबोट इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका समेत दुनिया के जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ममालिक में टेक्नोलॉजी की तैयार करदा अशिया का आम जिंदगी में इस्तेमाल बढ़ रहा है। आजकल लेबर फोर्स की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका में रिबोट की फरोख्त में इजाफा हुआ है और अमेरिकी सिलिकॉन वैली ने अब रिबोट्स को किराए पर देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। सिलिकॉन वैली ने छोटी कंपनियों को खुदकार अंदाज में काम करने के लिए रिबोट्स किराए पर देने की पेशकश कर दी है। यहाँ की एक निजी कंपनी इंटरफॉर्मिक टेक्नोलॉजीज दूसरी कंपनियों को रिबोट्स नस्ब करके देती है और मुआहदे के मुताबिक इनका किराया वसूल करती है। मज़कूरा निजी कंपनी की शरीक बानी मीसा अल खीची का कहना है कि हम किसी भी कंपनी को ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग का डिजाइन करने के साथ साथ रिबोट्स की तनसीब भी करके देते हैं और फिर घंटा के हिसाब से इसके चार्जेस वसूल करते हैं और कंपनी को रिबोट्स के इस्तेमाल के हिसाब से रकम लेते हैं। इस तरह की दूसरी कंपनी रैपिड रोबोटिक्स भी रिबोट्स किराए पर देती है। उसके चीफ एग्जीक्यूटिव और शरीके बानी जॉर्डन का कहना है कि हमारा बिजनेस मॉडल ऐसे ही काम करता है कि जैसे कोई मजदूर किराए पर लेता है। हमारे कारोबार में खरीदारी के लिए आसानी है कि वो महाना $2100 की किस्त अदा करके रिबोट किराए पर ले सकता है। उन्होंने कहा कि सरमायाकार इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे तवक्को की जा रही है कि अमेरिका की फैक्ट्रियों में मजदूरों की बजाय रिबोट्स का राज होगा। वेस्टिंग प्लास्टिक कॉरपोरेशन की मालिक टेमी बरास का कहना है कि एक रिबोट की तनसीब से उन्हें लेबर की कीमत में एक साल के दौरान $60,000 की बचत हुई है। उन्होंने कहा ये मजदूर की दिहाड़ी में बहुत इजाफा हो चुका है और दुनिया में लेबर फोर्स की भी कमी है। टमी का कहना है कि रिबोट अपनी तनख्वाह और मुआवजे में इजाफे का मुतालबा नहीं करता और न ही आपके खिलाफ कोई एहतजाज करता है। ये 24 घंटे काम भी करते हैं और आपकी फैक्ट्री को चलाते हैं। टमी का कहना है कि रिबोट्स किसी भी सूरत इंसान का मुतबादिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिर्फ अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम करते हैं और बार बार उसे दोहराते रहते हैं। टाइगर ग्लोबल टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाने वालों की सबसे ज्यादा फंडिंग करती है। इस वक्त ये 3 कंपनियों को फंड कर रही है जो रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए काम कर रही हैं। अमेरिका में इस वक्त छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार करने वाले कारोबारी लोग रिबोट्स के इस्तेमाल की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं और कुछ बड़ी कंपनियां भी रिबोट्स के हवाले से सरमायाकारी कर रही हैं, क्योंकि आने वाला वक्त रिबोट्स और टेक्नोलॉजी का है। बिल्कुल जी, आने वाला वक्त जो है टेक्नोलॉजी का है, रोबोट्स का है। लेकिन मैं इसमें देख रही थी कि एक फैक्ट्री ओनर ये बता रही थी कि रोबोट चूँकि एहतजाज नहीं करते, अपने हक़ के लिए बात नहीं करते, इसलिए इन्हें इंसानों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें उन लोगों का भी सोचना चाहिए जो लेबर तबका है, मज़दूर तबका है, उनका इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उनको भी कोई ना कोई ऐसा हुनर सिखाने की ज़रूरत है कि अगर ऐसे हालात पैदा हों कि हर जान भी रोबोट आ जाए, उनकी ज़रूरत ना रहे, तो वो भी अपनी रोज़ी रोटी जो है वो कर सकें। बहरहाल जी, इस रिपोर्ट के साथ हमें आपसे इजाज़त लेनी है। कल रात ठीक 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।